السلام علیکم اگین. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو افطار سے پہلے بات ہوئی, میں سارا کچھ کمپیئر کری تھی میری بزنس اسٹڈیز سب سے, اینڈ اٹ واز اے ریئلی انفارمیٹیو سیشن, این آنر فار می آنیسٹلی, لینڈ مارک فار مائی لائف. سوال یہ ہے کہ ایز دا چانسلر یونیورسٹیز نے اس ماحول کے ساتھ کیسے مقابلہ کیا اور کیسے خود کو تیار کیا, کیا ٹیکنالوجی وغیرہ یوز کی ہے؟ یونیورسٹیز کا کیا کہا آپ نے, سمجھا نہیں. ایز دا چانسلر آپ کے زیر نگرانی جو یونیورسٹیز ہیں انہوں نے کرونا سے مقابلے میں اپنا کیا کردار ادا کیا؟ ٹھیک ہے, بہت اچھا تھا. پہلے تو میں بتا دوں کہ یونیورسٹیز کا, جب میں گورنر بنا تھا تو میرا پہلا جو چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ وائس چانسلرز جو ہیں وہ میرٹ پہ لگانے, اور آپ کو پتہ ہے جو میرٹ پہ نہیں آتا اس کی سفارشیں پاکستان میں بہت ہوتی ہیں. تو اس چیلنج کو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مدد سے ہم اس پہ پورے اترے, اور ہم نے کوئی بھی وائس چانسلر کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ سفارش پہ نہیں کی, بلکہ جو چیف منسٹر کے پاس یا حکومت کے پاس ایک آپشن تھی کہ ان کے پاس 3 نام آ جاتے تھے یا 5 نام آ جاتے تھے, ان میں سے ایک کو پک کر لیتے, میں نے وہ بھی ختم کر دی. میں نے کہا کہ جو ٹاپ پہ آئے گا سرچ کمیٹی کے اسی کو میں وائس چانسلر جو ہے وہ لگاؤں گا. PHEC کا چیئرمین تھا, اس کی بڑی تھا کہ اس کو ایکسٹینشن دی جائے. میں نے کہا آئی ول پٹ مائی جاب ایٹ رسک, جب تک میں گورنر بیٹھا ہوں میں ایکسٹینشن پہ سائن نہیں کروں گا. تو اس میں کئی دفعہ آپ کو سٹینڈ لینا پڑتا ہے, آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں, آپ کو لوگوں کی سفارشیں جو ہیں ان کو ریفیوز کرنا پڑتا ہے. تو پھر اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے وائس چانسلر میرٹ پہ لگائے, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف مائی وائس چانسلر, دے آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب. آئی گیو یو ون ایگزامپل کہ 18 اور 17 مارچ کو مجھے بتایا گیا کہ ہسپتالوں میں بہت زیادہ رش ہے. جو جناح ہسپتال کا MS ہے وہ مجھے ملا, اس نے کہا کہ 8000 لوگ جو ہیں, خوف ڈر تھا اس وقت, ہر بندہ ٹیسٹ کرانا چاہتا ہے. اس نے کہا کہ 9000 پیشنٹ وہاں پر آئے ہیں اور 18000 لوگ ان کے ساتھ ہیں, کیونکہ ہمارے پاکستان میں ایک یہ بھی رواج ہے کہ بیمار ایک ہے, 20 لوگوں نے اس کے ساتھ جانا ہے. تو اس کے علاوہ پوری دنیا میں 1 گھنٹہ ہوتا ہے وزٹر ٹائم, اپنے فیملی پیرنٹس جاتے ہیں, اس کے بعد وہ واپس آ جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ گھنٹہ کا ٹائم ہوتا ہے. تو ہم نے 18 مارچ کو میں نے اپنے وائس چانسلر جو ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز اس کو بلایا. میں نے کہا کہ میں ایک ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتا ہوں, کرونا ٹیلی میڈیسن سینٹر کھولنا چاہتا ہوں. اس میں ہمارے پاس پروفیسر میڈیسن کے, دوسرے ڈاکٹر کنسلٹنٹ, یونیورسٹیاں میڈیکل کالجز بند ہیں, ان کے پاس ٹائم بھی ہے, والنٹیئر مل جائیں گے. تو آپ حیران ہوں گے کہ 24 گھنٹے کے اندر ہم نے ڈاکٹرز نے مل کے وہاں پر ٹیلی میڈیسن سینٹر کھول دیا, اور اب ماشاءاللہ 35 یونیورسٹیز اور کالجز میں ہمارے ٹیلی میڈیسن سینٹر کام کر رہے ہیں. اور یہ میں اگر کہوں کہ دنیا کے بیسٹ جو ملک ہیں جہاں پر اس ٹیلی میڈیسن سینٹر پہ 10 سال سے 15 سال سے کام ہو رہا ہے, وہ بھی ہماری کوالٹی جو سروس ہے ان کے مقابلے میں یہاں پر بہتر ہے. اس کے علاوہ پھر ہماری یونیورسٹیز جو ہیں انہوں نے چیزیں انوینٹ کرنی بھی شروع کر دی. PPE جو ملتے نہیں تھے, باہر سے ہم امپورٹ کرتے تھے, وہ ہم یونیورسٹیز ہیلتھ سائنسز میں 525 روپے میں خود بنا رہے ہیں. سینیٹائزرز ہم بنا رہے ہیں, فیس ماسک ہماری یونیورسٹیز بنا رہی. تو ماشاءاللہ, اور پھر اس کے بعد یہ چیلنج تھا کہ ہم چاہتے تھے کہ بچوں کی تعلیم جو ہے وہ ضائع نہ ہو, ان کا 1 سال نہ, تو آن لائن تقریباً تمام یونیورسٹیز نے اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھانا جو ہے وہ شروع کر دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی جو ہے ماشاءاللہ دے آر پلینگ اے لیڈنگ رول ناؤ. ایون کرونا کرائسس میں بھی فنڈز بھی اکٹھے کر رہے ہیں, اپنی تنخواہ میں سے وہ کٹوتی کر کے یہاں لاکھوں روپیہ انہوں نے پرائم منسٹر ریلیف فنڈ جو ہے اس میں جمع کرایا. اور ایک بات میں اور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں ٹاپ 500 میں یا ٹاپ 1000 میں ہماری یونیورسٹی کا کبھی نام نہیں ہوتا تھا. اب جو لیٹسٹ سروے آیا ہے 766 یونیورسٹیز 85 ملکوں کی انہوں نے نامینیٹ کی ہیں, جس میں سے 23 یونیورسٹی پنجاب کی اور پاکستان کی جو ٹاپ 766 میں ہے. تو ماشاءاللہ آئی ایم ویری کمفرٹیبل. ایک چیز جو ہے کہ اولڈ سینگ نیسیسٹی از مدر آف انوینشن,
جو ضرورت ہے وہ ایجاد کی ماں ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہم باہر کے ملکوں سے امپورٹ کرتے تھے، ہمارے اب سائنٹسٹ، ہمارے مینوفیکچرر، ہماری بزنس انڈسٹری جو ہے، انشاءاللہ ہم اپنے ملک کی ضروریات بھی پوری کریں گے اور انشاءاللہ باہر کے ملک جو ہیں وہاں پر بھی بھیجیں. کوئی کہیں مجھے جو بہتا شریف ہے انہیں ادھا شٹر کھولے ایسے باقی کھول کے بیٹھے نے، کوئی وہاں نہیں پوچھ رہا. تو کچھ لوگوں کی چاندی ہو گئی ہے، وہ پیسے لے کے تو وہ کھلوا دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو بھی کرنا ہے امپلیمنٹیشن جو ہے سخت طریقے سے ہمیں اپنانی ہوگی. ہمیں رسک لینا پڑے گا، اس لیے کہ لاک ڈاؤن ہم افورڈ نہیں کر سکتے. یہ بات بالکل پرائم منسٹر صاحب ٹھیک کہتے ہیں، لیکن ہمیں پروٹوکول بنا کے، ایس او پیز بنا کے اس کو ایک اسٹریٹجی کے تحت ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اور سوشل میڈیا، اگین سے کہ سوشل میڈیا نے دنیا میں بھی اہم رول پلے کیا ہے اور آپ لوگوں کو بھی اہم رول جو ہے وہ پلے کرنا ہے.